یہ قصہ اس زمانے کا ہے جب عرب کے ریگستانوں میں قافلے سفر کیا کرتے تھے۔ بازاروں میں عود و عنبر کی خوشبو مہکتی تھی اور چراغوں کی روشنی میں کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ جی ہاں، بغداد کے قریب ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا علی بابا تھا۔ قاسم مالدار تھا اور اس کی دکانیں اور غلام تھے، مگر علی بابا غریب تھا۔ اپنی روزی مزدوری سے کماتا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا، لیکن اس کا دل صاف اور ایمان پختہ تھا۔ ایک دن علی بابا حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ تیز تھی۔ اس نے اونٹ کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور تھوڑا آرام کرنے لگا۔ اسی لمحے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ دیکھا کہ 40 گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ سب کے چہرے کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سردار تھا جس کے ہاتھ میں تلوار چمک رہی تھی۔ وہ ایک بڑے پتھر کے سامنے رکے۔ سردار آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، "کھل جا سم سم"۔ یہ کہتے ہی وہ پتھر ایک دروازے کی طرح کھل گیا۔ سب چور ایک ایک کر کے اندر چلے گئے اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہی چور واپس آئے اور سردار نے کہا، "بند ہو جا سم سم"۔ دروازہ بند ہو گیا اور وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، علی بابا آگے بڑھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، "کھل جا سم سم"۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک غار تھا جس میں سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی کپڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ 40 چوروں کا خزانہ تھا۔ علی بابا نے کچھ سونا اپنے تھیلے میں بھرا، دروازہ بند کیا اور گھر واپس آیا۔ بیوی نے سونا دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھی، مگر علی بابا نے کہا، "اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یہ راز کسی سے نہ کہنا"۔ مگر راز کہاں چھپتا ہے؟ قاسم کی بیوی نے علی بابا کے گھر سے سونا تولنے کے لیے ترازو مانگا، اور جب ترازو کے نیچے ایک سونے کا ٹکڑا چپک گیا، راز کھل گیا۔ قاسم نے علی بابا سے پوچھا، "یہ سونا کہاں سے لائے ہو"؟ پہلے تو علی بابا نے ٹال دیا، مگر آخر کار سچ بتا دیا۔ قاسم لالچی تھا۔ اگلے ہی دن وہ خود خزانے کے غار میں جا پہنچا اور جملہ یاد کیا، "کھل جا سم سم"۔ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوا اور خزانہ دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، لیکن جب باہر نکلنے لگا تو جملہ بھول گیا۔ وہ بار بار کہتا رہا، "کھل جا سم سم، کھل جا سم سم"، مگر دروازہ نہ کھلا۔ چور آئے تو اسے اندر پکڑ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ان کے خزانے میں ہے۔ سردار نے تلوار نکالی اور قاسم کی جان لے لی۔ جب قاسم گھر واپس نہ آیا تو علی بابا فکر مند ہوا۔ وہ غار میں گیا اور قاسم کی لاش دیکھی۔ غم سے نڈھال ہو گیا، مگر حوصلہ نہ ہارا۔ اس نے قاسم کی لاش واپس لا کر خاموشی سے دفنا دی اور راز پھر چھپا لیا۔ علی بابا کے گھر ایک ذہین خادمہ تھی، مرجانہ۔ ایک دن چوروں کے سردار نے علی بابا کو پہچان لیا اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیل کے بڑے مٹکوں میں اپنے آدمیوں کو چھپا کر علی بابا کے گھر لے آیا۔ بہانہ یہ کہ تیل بیچنا ہے۔ مرجانہ کو شک ہوا کہ مٹکوں سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے ہر مٹکے میں ابلتا ہوا تیل ڈالا اور سب چوروں کا خاتمہ ہو گیا۔ صرف سردار زندہ بچا۔ کچھ دن بعد سردار تاجر کا بھیس بدل کر واپس آیا۔ علی بابا کے گھر دعوت پر آیا، مگر مرجانہ نے پہچان لیا۔ رات کے کھانے میں جب وہ حملہ کرنے لگا، مرجانہ نے خنجر سے اس کا وار روکا اور اسی کے ہاتھ سے اسے مار ڈالا۔ علی بابا حیران رہ گیا۔
جب سچائی معلوم ہوئی تو اس نے مرجانہ کو اپنی بیٹی کی طرح گلے لگا لیا اور کہا، اے عقل مند لڑکی، تم نے ہمیں زندگی دی، آج سے تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ یوں علی بابا کو وہ خزانہ نصیب ہوا، مگر اس نے اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی شادی کروائی اور کبھی لالچ نہ کیا۔ آخر کار اس نے جان لیا کہ راز صرف ان کے سینوں میں سلامت رہتے ہیں جو لالچ سے پاک ہوں۔ جی ہاں سامعین، لالچ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ عقل و امانت سب سے بڑی دولت ہے اور نیکی کا انجام ہمیشہ بھلائی ہے۔